السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ آج جو انتہائی معزز فاضل شخصیات پروگرام کے لیے تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا قاضی شبیر احمد صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ مولانا صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اب ماشاءاللہ اہل علم کے ہاں اپنا ایک معتبر نام اور مقام رکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ میں بھی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ہمارے پاس بھی تشریف لاتے ہیں، شفقت کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آج بھی آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ تھینکس۔ جی ناظرین، ہمارے دوسرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر اکرام الحق الازہری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بھی ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جو میں جب بھی تشریف لاتے ہیں میں تبرکن یہ بتاتا ہوں کہ آپ امام پاکستان کے امام و خطیب ہیں، تو ہماری خوش قسمتی آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، آج بھی تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عذاب قبر سے بچنے کے طریقے۔ جی ہاں ناظرین، اس دنیا سے جب انسان رخصت ہوتا ہے تو پہلی منزل اس کی جو ہے وہ قبر ہے۔ اب اس قبر کے بارے میں بہت سے لوگوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا دین اسلام جو انسان کی زندگی میں بھی اس کی تکریم سکھاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تکریم سکھاتا ہے۔ اور یہ جو قبر میں دفن کرنے کا تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے اپنے مردوں کو، یہ در حقیقت انسان کی تکریم ہے کہ اس کو ایک محفوظ جگہ پر جا کر کے ہم بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس کو دفن کرتے ہیں، جس کو تدفین کرنا کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے اس سے پہلے اس کو غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ جو کہ دعا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ پھر بھی جاری رہتا ہے۔ لیکن قبر کے اندر جا کر کے جو معاملہ ہے وہ انسان کی اپنی دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ چونکہ یہ مرنے کے بعد پہلی منزل ہے، پہلا ٹھکانہ ہے، اور اس کے اندر دونوں طرح کے رویے انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر وہ نیک اور صالح ہے تو اس کی قبر کے بارے میں جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ بداعمال ہے، بد کردار ہے، تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ سوال و جواب کا ایک سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ کیا اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کو اس اندھیری جگہ پر جا کر کے مزید اندھیرا ملتا ہے، تنگی ملتی ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس قبر کو اس کے لیے ایک نور بنا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے؟ یہ اسباب ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، اور ان کو اختیار کرنا ہے اور اس عذاب سے بچنا ہے جو پہلے مرحلے پر شروع ہوگا۔ یہ ہم اب رہنمائی لیں گے اپنے دونوں فاضل مقررین سے۔ تو میں حضرت مولانا قاضی شبیر احمد صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ رہنمائی فرمائیں گے کہ عذاب قبر کے حوالے سے ہمارا دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا تعلیمات ہمیں دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم میاں ثناء اللہ صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ذریعے سے کئی لوگوں سے بات ہو جاتی ہے اور رہنمائی بھی ہو جاتی ہے۔ آج آپ نے جو مجھ سے سوال کیا قبر کے حوالے سے کہ شریعت کیا کہتی ہے، جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ جی، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں۔
اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال. جی. دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں قبر سے، رشتہ دار بھی اور چارپائی واپس آ گئی، لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. جی. اگر نیک اعمال ہوں گے قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہے، برے اعمال ہوں گے قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے. جی. قبر میں عذاب گناہ گار کو یہ شریعت سے ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. جی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی. قبر کا عذاب برحق ہے. جی. اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے جی. تو میں دعا کرتا اور تمہارے سامنے وہ ساری قبر کی صورت آ جاتی، عذاب کی صورتیں سامنے آ جاتی. اللہ اکبر. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور جی. ایک جگہ آپ کی سواری بدکی تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سواری آپ کی بدک گئی کیوں؟ فرمایا اس شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. عذاب ہو رہا ہے. جی. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ یہ جانور اور باقی مخلوق اس عذاب قبر کو سنتی ہے اور دیکھتی ہے. جی. فرمایا وہ جانتی ہے اور تمہیں اس لیے یہ چیز نہیں دکھائی جا رہی کہ تم پھر مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. جی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا ایک جگہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قبریں تھیں، فرمایا انہما لا یعذبان، جی. ان دو کو عذاب ہو رہا ہے. اور آگے فرمایا کہ کسی بڑی بات میں نہیں عذاب ہو رہا، جی. اما احدہما لا یستنزع عن البول، جی. ایک ان میں سے پیشاب سے نہیں بچتا تھا جی. اس کی وجہ سے، اور دوسرا فرمایا وہ غیبت کرتا تھا، اللہ اکبر. لہٰذا اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی بتائی ہے، جی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. جی. تو قبر میں تو عذاب برے آدمی کو، گناہ گار کو عذاب ہوگا، اور نیک کے لیے قبر تحت دینے کا وسیع ہو جائے گی. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. اللہ کسی نے پوچھا کہ جہنم کا تذکرہ ہو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا تذکرہ ہو روتے ہیں؟ جی. تو آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. پہلی منزل ہے. جس کی قبر ٹھیک ہوئی ساری منازل ٹھیک ہیں، اور قبر جو ہے جس کی خراب ہوئی تو آگے ساری منزلیں اس کی خراب ہوں گی. خراب ہو جائیں گی. اس لیے انسان کو چاہیے وہ تیاری کرے کہ پہلی ہی منزل ٹھیک ہونی چاہیے. جی. اور اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جی. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے. مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد کی تیاری، مرنے کے بعد کی پہلی منزل قبر ہے، جی. قبر کی تیاری کرے اور اس کے لیے نیک اعمال. جی ناظرین، جیسے میں نے بھی یہی گزارش کی تھی اور مولانا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد پہلی منزل ہماری کون سی ہے؟ وہ قبر ہے. اور وہ ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ ہے، اور وہ بھی بعض اوقات کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو حادثات ہم دیکھتے ہیں اس میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بعض اوقات تو مردوں کی لاشیں بھی آپس میں مل جاتی ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ہماری رہنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ کون سی ہے. میں حضرت مولانا ڈاکٹر اکرام الحق الازہری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے بھی مولانا نے بھی ذکر فرمایا احادیث کے بارے میں بھی، کہ اگر عذاب قبر کے بارے میں معلوم ہو جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو، اس لیے آپ نے اس بارے میں یہ تعلیمات دی. تو جن لوگوں کو زمین میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوتا، یا وہ لوگ کہ جو جن کے مذہب میں مردوں کو دفن کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، مسلمان تو اکرام کرتے ہیں نا میت کو، اس لیے دفن کرتے ہیں، گزارش کی، تو ان کی بھی پہلی منزل تو قبر ہی بنتی ہے. یقیناً. تو کیا قبر کا تصور صرف یہ زمین کے اس ایک گڑھے کے ساتھ ہے، یا مرنے کے بعد جو پہلا ٹھکانہ ہے کہیں بھی کسی طرح سے بھی ہو وہی قبر کہلائے گا؟ رہنمائی فرمائیے، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اگر قبر کے ساتھ ہے تو اس کو تو دفن ہی نہیں کیا گیا، تو کیسے ہوگا؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حساس موضوع پر یہاں پر بلایا اور بولنے کی مجھے آپ نے
اجازت بھی دے دی اور آپ کا بہت شکریہ اس پر. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس معاملے میں کچھ صحیح طریقے سے لب کشائی کر سکوں، اور اس کے بعد خود بھی اور دوسرے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ عذاب قبر سے بچنے کی اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ سامان کی تیاری کر لیں. آمین آمین ثم آمین. ہم جب عوالم 3 ہیں، جی ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم اس وقت رہتے ہیں اور نیک بد اعمال کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، پاؤں ہلاتے ہیں، سانس لیتے ہیں جی اور اس دنیا کے رنگ و بو کو دیکھتے ہیں. ایک عالم آخرت ہے. جی وہ مقام ہے کہ جس پر مکمل طور پر اس انسان کو اس کے اس دنیاوی زندگی کے خیر و شر کے نتیجے میں یا جنت مل جائے، جی اور خدا نخواستہ اگر برے اعمال ہے تو وہ جہنم میں چلے جائے، اگر کفار ہیں تو ہمیشہ کے لیے، اگر اہل ایمان ہیں تو یا اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی بخش دے، اور یا یہ کہ اپنی سزا کے طور پر وہاں چلے جائیں اور اس کے بعد پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر وہ جنت میں آ جائیں. جی ان دونوں عوالم کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے ہم کہتے ہیں عالم برزخ. برزخ. وہ عالم برزخ عمومی طور پر چونکہ یہ ہوتا ہے مختلف ادیان اور مذاہب میں. جی میں اگر اسی کے دوران ایک جملہ معترضہ کے طور پر اس معاملے کو سمجھانے اور سلجھانے کے لیے جی تھوڑی سی گزارش کر دوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اصحاب عقیدہ رہتے ہیں جی وہ ایک طرف مسلمان، دوسری طرف غیر مسلم یا کافر کی صورت ان کو دے دیں. جی ان کافروں کے اندر یا غیر معتقدین غیر مسلموں کے ہاں اس میں ہندو بھی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، وہ جین ہے، وہ زرادشت ہے، وہ دہریے ہیں، بے دین ہیں. جی وہ سب کے سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ موت ہے، جی لیکن موت کے بعد کیا ہونا ہے اس میں اس کے بعد ان کا وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. جی تو مسلمانوں کے ہاں تو پھر یہی ہے کہ وہ ظاہری طور پر ہم جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو بڑے عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے لیے وہ ایک جگہ خصوصی طور پر اس میت کے لیے بناتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہو، جی اور پھر اس کو وہاں پر دفنا دیتے ہیں. تو پھر ہم اس کو اپنے شرعی اسلامی اصطلاحات میں اور عقائد کے کتب میں اور یا قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں ہم اس کو قبر کہتے ہیں. قبر کہتے ہیں. جی یا دوسری صورت جسے وہ قبر شق کی صورت ہے، جی یا لحد ہے جو اس شق کے اندر ایک اور سائڈ پہ جگہ بنا دیتے ہیں جہاں آسانی ہو، جی تو وہ ظاہری قبر ہے. جی لیکن چونکہ میں نے ایک لفظ بولا عالم برزخ، جی تو عالم برزخ ان دونوں عوالم کے درمیان جو بھی ایج ہے کسی انسان کے موت کے بعد یوم بعث یعنی قیامت کے دن کے اٹھانے تک، جی جی یہ انسان جہاں کہیں ہے، خواہ اس شق کے اندر ہے، خواہ لحد کے اندر ہے، جی خواہ وہ فضاؤں میں اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، بکھر گیا، یا اس کو کوئی مر گیا اور درندے کھا گئے یا پرندے کھا گئے، یا وہ سمندر میں کہیں ڈوب گیا، اس کو جلا کے مچھلیوں کے خاک نظر کو ہو پھینک گیا، دیا یا کچھ بھی یہ کر کہ دیا. جی اگر ہندو نے اس کو جلا دیا اور پھر اس کے راکھ کو گنگا جمنا میں یا کسی دریا میں اس کو اڑا دیا، جی تو جہاں جہاں اس کا ذرہ ہے وہ برزخی زندگی وہیں وہ اس کے لیے عالم قبر ہے. جی اور عالم قبر کے اندر، اس عالم برزخ کے اندر، اس کا جہاں کہیں کوئی ذرہ ہے تو روح کے مقامات جسم سے دنیاوی زندگی کے انفصال کے بعد، جدا ہونے کے بعد 2 ہیں. جی اگر نیک ہے تو علیین ہے، وہ ایک گریٹ سٹیشن ہے، ایک مقام مستقر ہے، جی اور ایک جو ہے وہ یا سجین ہے بد کے لیے. جی اسی روح کا جو ایک باریک اور لطیف تعلق ہے، اگر جسم سالم ایک جگہ ہے تو بھی اس کے ساتھ موجود ہے، اور اگر کہیں جہاں کہیں کوئی ذرہ ہے جی تو اس قدرت کے مطابق وہ اس کے ہاں وہ موجود ہیں، موجود ہے. اور اسی روح کے اس باریک کنیکشن کے ساتھ عالم ارواح میں سجین سے یا علیین سے اللہ اس کے ساتھ ہیں. جی اور وہ نیک ہے تو اس نیکی کا جیسے حضرت نے فرما دیا تو اس کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیں گے اسی جی مقام کو، اور یا حفرۃ من حفر النار بنا دیں گے. جی اور بخاری کی اس پہ
وہ بہت سارے احادیث ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بخاری میں احادیث ہیں جی کہ انہوں نے اپنے اولاد کو ایسے کہا تھا، 2-3 احادیث ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں تو پھر ہماری بہت ساری لکڑیاں جمع کر دینا، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ہماری جسم خوب جلا دینا، جی اور پھر یہ ہوگا کہ ہمارے اس راک کو پیس دینا، اور پیسنے کے بعد اس کو مکمل طور پر تیز ہوا کے دن اس کو اڑا دینا۔ جی اللہ تعالیٰ حدیث میں یہی اسی طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اولاد کے ایسے کرنے کے بعد اس کے سارے ذرات کو اپنے قدرت سے جمع کیا، پھر اس سے پوچھا اللہ کہ آپ نے اکبر، ایسے کیوں کیا؟ اللہ اکبر، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے خوف اور خشیت خشیت کی وجہ سے۔ جی صحیح کیا۔ تو یہ عالم برزخ کہلاتا ہے، اور قبر صرف وہ جگہ نہیں ہے کہ جس کو ہم قبرستان کے اندر ایک محدود جگہ کسی میت کے لیے اس کو کھود لیتے ہیں اور اس کے جا کے اس کے حوالے کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو قبر ظاہری میت کے لیے جن کی لاش موجود ہے وہ تو یہ جگہ ہے، جی، اور جن کی موجود نہیں ہے تو عالم برزخ ہے، جہاں کہیں بھی ہے وہ موجود وہ ہے۔ تو دنیا سے اس نے پردہ کر لیا تو وہ برزخ ہو گیا۔ جی، اور میرے خیال میں یہ قرآن پاک نے یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حتیٰ زرتم المقابر، ہاں جی ہاں، تو اس سے یہی مراد ہے کہ مرنے کے بعد پھر جہاں کہیں بھی گئے جہاں تک وہاں تک پہنچ گئے، الہاکم التکاثر حتی ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو وہ اصل میں وہ جو سٹیج ہے انسان کی، وہ جو نقطہ جہاں سے پھر نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جیسے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ اصل میں وہ برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکالات آتے ہیں کہ جی اس کو تو جلا دیا گیا اور اس کو تو ہوا میں اڑا دیا گیا، اس کا تو ملا ہی کچھ نہیں، اس کا کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں یہ ایک عقل کا ایسا فطور ہے، یہ عقل کا اندھا پن ہے، وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جب انسانی کا جسم کا وجود تھا ہی نہیں تو جس رب کائنات نے، رب قدرت نے اس وقت اس کو بنایا ہے۔ وہ تو سورہ یاسین کی اگر ہم آخری آیات کو دیکھیں تو وہی ہے کہ بھائی قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ تو جب یہ خاکہ موجود ہے اس وقت دوبارہ جوڑنا تو مشکل کام نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے نا؟ جب خاکہ ہی نہیں تھا اس وقت بنا دیا، اس کا رنگ روغن بھی بھر دیا، سب کچھ بنا دیا، تو پھر اس کے بعد تو سارے اعضاء موجود ہیں، پھر تو وہ کہاں کہاں بھی جائیں گے، اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں جا سکتے، وہ وہیں اپنا حساب دیں گے۔ جی حضرت یہ فرمائیے مولانا صاحب کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی اگلی منزل شروع ہوتی ہے، یعنی اس کا یہ جو اختیاری زندگی اس کی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جس میں آپ نے ایک اچھے برے اعمال کرنے پر با اختیار ہیں، تو پھر اس اگلے مرحلے پہ جا کر ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہی اس کی یعنی قبر کی منزل شروع ہو جاتی ہے، یہ برزخ کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا سوال و جواب جو وہاں پھر انسان کو سب سے پہلے دینے پڑتے ہیں؟ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دفن کر دیا جاتا ہے اور جب وہاں سے یہ واپس ہوتے ہیں اس کے اعضاء و اقارب، تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر ان کا نام ہے، جی، اور وہ پھر اس کو بیٹھاتے ہیں، اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ کنیکشن روح کا جسد کے ساتھ رہتا ہے، جی، تو اس وقت وہ اس سے سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جی، اگر وہ دنیا میں رب کے احکامات کو مانتا رہا اور اس کے احکامات کے تابع ہو کر رہا تو وہ تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بے شک، اور اگر وہ نہیں مانتا تھا تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ جی، دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک سامنے لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب کہے گا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوگا، آپ کے طریقوں کو اپنا رہا ہوگا، تو اس وقت اس کی زبان پر یہ جاری ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتا رہا، آپ کی اطاعت نہیں کی، تو کہے گا لا ادری۔ ما دینوں کا، دین کیا ہے تیرا؟ تو اگر اسلام پر چلتا رہا تو اس وقت زبان پر جاری ہوگا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور اگر نہیں چلا تو یہی ہوگا، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا۔ اگر لا ادری والی کیفیت ہوئی تو پھر اس کو اس قبر میں پھر اس کے لیے مشکلات، اور قبر میں پھر ہم جب تک قبر میں ہے عذابات کی صورت رہے گی، اور جب اگر وہ جواب دے گیا، یہ امتحان ہے اس کا وہاں کا، اب اس امتحان میں جب وہ پورا اتر گیا تو وہ قبر اس کے لیے پھر طاقت دینے کا وسیع بھی ہو جائے گی، جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی، اور اس کو آخر جنت کی ساری نعمتیں ظاہر ہوتی جائیں گی، اور وہاں پر گویا اس کی خوشی کی ابتدا قبر ہی سے شروع ہونا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ وہ نقطۂ آغاز ہے، یعنی پہلا پیپر ہے جی، پہلا پیپر، اور اس میں اگر کامیاب ہو گیا
تو پھر کامیابی کے دروازے کھل گئے. اور پھر وہ مقام جس کا ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ جو حتمی فیصلے کا دن آئے گا، یوم الدین جب ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب وہ موقع آئے گا تو اس وقت پھر اس کے لیے منزلیں اللہ کی طرف سے آسان ہو چکی ہوں. یہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ابھی مولانا نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا. ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں ہمیں سکھائیں، آپ کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہے. اور پھر آپ نے جو اولین جماعت تیار کی، صحابہ اکرام کی، صحابیات کی، امہات المومنین کی، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، وہ قبر کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں کیسے اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے؟ جیسے ایک مثال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت نے دی ہے، تو چونکہ وہ نمونے ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کیسے فکر مند ہوتے تھے اس بارے میں چاہوں گا کہ یہ کچھ چیزیں اگر ناظرین تک پہنچیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کرام جی رضوان اللہ علیہن اجمعین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پر سب سے پہلے قرآنی اور تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تشریحات سے مستفید ہونے والے تھے. جی. اسی بنیاد پر جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے اس کے اوپر وہ زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے. جی. اور ہمیشہ کے لیے ان کی عملی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریکٹیکل لائف، عملی زندگی تھی، تو اسی کی روشنی میں ان صحابہ کی زندگی بھی ایک عملی زندگی تھی، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی مقتبس تھی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال اور آپ کے افعال سے وہ لی گئی تھی. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے تھے، ویسے بھی وہ بھی فکر مند ہوا کرتے تھے. جی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طرز عمل تو بالکل جیسے انہوں نے فرما دیا حضرت نے، وہ تو بالکل واضح تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ذو النورین ہیں، جی. اور اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیتے. جی. پھر آپ اتنے سخی ہیں، اور آپ نے ساعت العسرہ میں، جی. جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، اپنا اتنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان بھی کر دیا. جی. پھر بھی اس کے باوجود آپ یہاں پر اس مقام میں اتنے فکر مند ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک اس سے تر ہے. جی. تو اس لیے یہ وہ مشت ہے ایک خروار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مثال میں. جی. تو انہوں نے کہا کہ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یہ قبر اول منزل ہے منازل آخرت میں سے. جی. تو ہم اگر باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اسی طریقے سے دیکھیں تو ان کی حیات طیبہ بھی اس پہلے منزل کے لیے اسی لیے زیادہ فکر مند تھی کہ انہوں نے بہت ساروں نے تو ایسا کیا کہ اپنے دنیاوی اعمال کو اتنا محدود کر دیا کہ قوت لا یموت جت پر ان کا گزارا ہو اور زندگی گزر جائے، باقی ان کی توجہ اس اخروی زندگی کے لیے تھی. یہ کامیابی ہمیں اس قبر کی زندگی میں اسی طریقے سے مل گئی. جی. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک طرز عمل یہ تھا جی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے. جی. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی زیادہ تھی، غیر اللہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا زیادہ تھا، جی. تو عقیدے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً قبروں کی زیارت سے، اس کے پاس جانے سے منع کیا تھا. جی. اس کے بعد جب عقیدہ پختہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، جی. کہ میں نے تمہیں قبر کے پاس جانے سے، اس کی زیارت سے میں نے منع کیا تھا. لیکن اب چونکہ عقیدہ پختہ ہو گیا، الا فزوروها، اب اس کی زیارت کرو، فانها تذکرکم بالآخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہی جو قبر ہے یہ آپ کو آخرت کی زندگی آپ کو یاد دلا دے گی. اس سلسلے میں اگر میں ایک چھوٹی سی بات محمود غزنوی کی آپ کے سامنے کر دوں اور آپ کی اجازت ہو تو. جی. 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 تو محمود غزنوی یعنی ایک فاتح ہند ہیں، جی. ایک عظیم سلطنت رکھنے والے ہیں.
ان کا اس سلسلے میں ایک بہت رعب اور دبدبہ بھی ہیں، جی لیکن ایک انتہائی مخلص اور اچھے انسان بھی تھے۔ جی ان کی عادت مبارکہ میں سے ایک بات یہ تھی، اچھی عادات میں سے، جی کہ وہ جہاں کہیں بھی کسی شہر میں جاتا تھا تو وہاں وہ لوگوں سے پوچھتا کہ یہاں کا جو نیک صالح اچھا متقی پرہیزگار کوئی عالم ہو تو مجھے میری اس سے ملاقات کرا دیں۔ جی تو اس سلسلے میں وہ کہیں اسی طریقے سے گیا، اس کو دکھا دیا گیا کہ فلاں جگہ پر جی ایک بہت نیک متقی اور پرہیزگار انسان ہے، ٹھیک جی ہے؟ جی تو وہ جب گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا نصیحت کیجیے۔ جی اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ اس قبرستان میں چلے جائیے۔ وہ چلا گیا، اس نے دیکھ لیا کہ ہاں میں نے زیارت کر لی۔ اس نے کہا کہ دیکھو هذه بیوت هؤلاء جی وهذه قبور هؤلاء، جی یہ ان لوگوں کی بلڈنگیں اور گھر ہیں جن کی یہ قبرستان ہیں، اللہ اکبر لہٰذا جہاں کہیں اس سے آپ درس اور سبق لے لیں کہ آپ کی اپنی بادشاہت جو اپنی جگہ ہیں، جی لیکن مین جو ٹھکانہ ہے موت کے بعد وہ ان بڑے بڑے محلات کے اندر اور ان زمینوں کے اندر، ان جائیدادوں کے اندر، ان ہواؤں میں جو جس پہ ہم تیرتے ہیں، پانیوں کی چیرتے ہوئے ہم جاتے ہیں، جی یہ مقام نہیں ہے۔ لہٰذا مقام انسان کا موت کے بعد یہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ منہا خلقناکم جی وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، امانت کے طور پر رکھے جاؤ گے۔ جی تو یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کفا بالموت واعظاً، جی کہ موت جو ہے ایک انسان کے لیے وہ ایک بہترین نصیحت وہ کافی ہے اللہ کہ اس کو اکبر۔ اس مقام کی کامیابی کے لیے اس کو بتا دے کہ یہ جگہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اسلاف کے حوالے سے بہت عمدہ رہنمائی فرمائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قبرستان تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ تاکہ تمہیں موت یاد رہے اور یہ آخری ٹھکانہ یاد رہے۔ ناظرین، وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جس سے مجھے آپ کو سب کو واسطہ پڑھنا ہے وہ ہے قبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عذاب سے سب کو محفوظ رکھے اور سب کی قبروں کو کشادہ کرے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اعمال وہ لے کر کے جائیں گے کہ جو ہماری قبروں کو منور کرنے والے اور ان کی کشادگی کا ذریعہ بننے والے ہوں گے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر ہم غفلت کا شکار رہے تو پھر ظاہر ہے کہ محض یہ سوچنے سے اور یہ توقع رکھنے سے کہ یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک عمل کی جگہ ہے، جیسے گھر بیٹھے آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس آخری ٹھکانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آج ہم نے یہ موضوع اپنا یہ رکھا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، جس پہ ہمارے دونوں فاضل علماء اکرام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ اسباب کیا ہیں کہ جب ایک آدمی ان کی طرف بڑھتا ہے تو پھر یہ جو پہلی منزل مرنے کے بعد آتی ہے یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور یہاں اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گو کہ یہ وہ عذاب تو نہیں ہوگا کہ جو آخری عذاب اللہ تعالیٰ اس سے بجائے، لیکن یہ اسی کی ایک قسم ہے اور اسی کی شروعات تو ہے کہ آپ کے ساتھ ایک جو اگلا مرحلہ ہے اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس اسباب پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ قبر میں جب آدمی چلا گیا، دفن ہو گیا، جی تو جو عذاب ہو رہا ہے جس کو، گناہگار کو، تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ جی تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری احادیث نظر آتی ہیں جو ان اسباب کو واضح کرتی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، استنزعوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، جی آپ پیشاب سے بچو اس لیے کہ عام عذاب قبر اس سے ہوتا ہے۔ جی یہ اس میں علماء نے اور محدثین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی خود اگر پیشاب کر رہا ہے اور اس کے پیشاب کی چھینٹیں اس پر جسم پر پڑ رہی ہیں جی تو یہ بھی اس کا سبب ہے کہ یہ گویا کہ اس کو عذاب ہوگا قبر کا، جی
چونکہ عام فرمائے استنزوا عن البول، پیشاب سے بچو، چاہے وہ اپنا ہو یا دوسرے کے پیشاب سے ہو، جی اس سے بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے میں یہاں درمیان میں یہ بات بھی عرض کروں گا، وہ لوگ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں جی انہیں بھی اس پر سوچنا چاہیے، اور یہ عذاب قبر کا ذریعہ۔ جی دوسرا، آدمی پیشاب کر رہا ہے اور اس کے بعد استنجا نہیں کرتا، جی جب استنجا نہیں کرے گا تو پیشاب کے قطرات ٹپکیں گے جی اور وہ جسم پر لگیں گے، اور اس سے عذاب قبر۔ کپڑے بھی ناپاک ہوں گے، جی نماز ایسے بھی نہیں پڑھ کپڑے بھی سکتے۔ جی ناپاک۔ جی اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو 2 آدمیوں کی قبر سے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ جی ان کے ایک کے بارے میں کہا گیا کہ فنو لا یستنزع عن البول، پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ جی جب پیشاب سے نہیں بچتا تھا تو اس کے بارے میں تحقیق کی تو یہ پتہ چلا یہ بکریاں چراتا تھا اور جانوروں میں رہتا تھا، اور ان کے پیشاب سے بھی یہ بچتا نہیں تھا۔ جی تو اس اعتبار سے بھی وہ لوگ جو اس طرح جانوروں کو پالتے ہیں، ان سے رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں بھی اپنی پاکی کا اعتبار کریں اور اہتمام کریں، طہارت کا اہتمام کریں۔ طہارت تو نماز کے لیے شرط ہے، جی ایک تو یہ۔ اسی طرح ان اسباب میں جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سبب ایک نظر آتا ہے کہ فرمایا کہ یہ آدمی غیبت کرتا تھا۔ جی فرمایا کہ لا یستنزع عن البول، پیشاب سے بھی نہیں بچتا تھا، جی اور ساتھ فرمایا کہ یہ بھائیوں کا، لوگوں کا گوشت کھاتا تھا۔ جی اور قرآن کریم میں غیبت کے بارے میں یہی ہے کہ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جی لہٰذا غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ غیبت بھی ایک سبب ہے کس کا؟ عذاب قبر کا۔ جی اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، فرمایا یہ چغلی کیا کرتا تھا، جی اور چغلی کرنے کی وجہ سے اس کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے، چغلی کی وجہ سے۔ جی پھر اس طرح جب احادیث میں آپ دیکھیں، آپ غور کریں، بہت ساری چیزیں، مثلا ایک آدمی مظلوم ہے، جی مظلوم کی آپ مدد نہیں کرتے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر بھی عذاب ہوگا، عذاب جی قبر ہے۔ جی اسی طریقے سے ایک کوئی آدمی مجبور ہے، اس کی دادرسی کی جائے، دادرسی نہیں کرتے اس کی، تو گویا آپ اس کی اس مظلومیت پر خوش ہیں، آپ اس کے اس پریشانی پر بھی خوش ہیں، تو اس پر بھی کیا ہوگا؟ عذاب قبر۔ تو عذاب قبر کے اسباب یوں اگر آپ مجموعی طور پر کہیں تو وہ کیا ہے؟ معصیات، گناہ، نافرمانیاں۔ جی جب آدمی نافرمانی ہے، معصیات کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو قبر ہی سے ان کے عذاب کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ اسباب۔ جی ماشاءاللہ آپ نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچا کے رکھے۔ ڈاکٹر اکرام اللہ قادری صاحب، یہ فرمائیے کہ 2 طرح کے اعمال سامنے آتے ہیں، یعنی جن کا تذکرہ حضرت نے ابھی فرمایا بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کی طرف سے بھی کچھ مزید رہنمائی آ جائے۔ ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں مختصر بات حضرت نے فرمائی ہے کہ ایک حقوق اللہ ہے کہ حقوق العباد ہے، یعنی ایک طرف تو اللہ کے حقوق سے ایک آدمی نے پہلو تہی کی اور دوسری طرف حقوق العباد سے کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کا جب ہم تقابل کرتے ہیں تو سب سے زیادہ قابل گرفت چیز جو قبر کے اندر جا کر کے شروع ہو جائے گی، وہ حقوق اللہ سے شروع ہوگی یا حقوق العباد سے ہوگی، یا دونوں برابر مساوی ہوں گے؟ کیونکہ جیسے کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، کسی کو اس کا حق دیتا نہیں ہے، جیسے حضرت نے مظلوم اور ظالم کی مثال دی ہے، تو کیا اس میں رہنمائی فرمائیں گے؟ چونکہ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو عمومی رویے ہیں وہ حقوق العباد سے بالکل ہی غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو مساجد میں آپ لوگوں کا مجھ سے زیادہ مشاہدہ تجربہ ہے، لوگ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ کاروبار میں، معاملات میں کھوٹے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت نے تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی خوب کامیاب کوشش کی۔ جی جی اس کے بعد کچھ کہنا تو بہرحال وہ سورج کو چراغ دینے کے مترادف ہے، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ حضرت نے جیسے یہ 3 چیزیں بتائیں، جی یہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کی کوانٹٹی بتائی جی کہ 1/3 جو ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کا ہے، جی 1/3 غیبت کے کرنے سے ہے، جی 1/3 وہ چغلی سے ہے، وہ تو میں ان کی تائید میں کہہ دیتا ہوں۔ جی اس کے بعد جو میں عذاب قبر اور اس کے اسباب میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جی وہ قرآنی تقسیم ہے، میں سہارا لیتا ہوں، وہ ہے کہ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، جی جیسے کہ سورہ تغابن کی آیات ہے کہ ایک طرف مومن ہے، ایک طرف
وہ کافر ہے. جی تو کافر کے لیے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے ادار نہیں چھوڑتا، اور جی دنیا میں ہی اس کے مزید زندگی دنیاوی بہتر کر کے اس کو وہ سارا کچھ اس کا صلہ دے دیتا ہے. جی وہ ایک خالص مخلص کافر کی صورت میں وہ وہاں چلا جاتا ہے، تو اس کو تو اس کے سارے بدعمالیوں کی وجہ سے یہاں پر عذاب وہ ہونا شروع ہو جائے گا. جی جہاں تک مومن کا مسئلہ ہے تو مومن میں بھی وہ ہو سکتا ہے ایک بالکل خالص مومن ہو جی اور وہ کسی برائی کا مرتکب نہ ہو. جی وہ تو بہرحال ایک طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عام عذاب قبر سے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ بچ جائے گا، لیکن قبر کے جو دبنے کا مسئلہ ہے جی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں کوئی بھی ولی، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص وہ بچا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر وہ غیر مرئی چیز ہے، وہ محسوس اسی کو وہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو وہاں پر گیا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہے جی انہوں نے ہمیں بتا دیا، تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ولا انا جی اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو عام عذاب قبر ہے خالص اہل ایمان کے لیے تو نہیں ہے، اس لیے کہ جی اس کی کوئی برائی نہیں ہے. جی جہاں تک وہ مرتکب ہے ذنوب کا اور گناہوں کا، جی اس کا معاملہ ہے. اس معاملے میں جیسے انہوں نے فرما دیا کہ بھئی سوالات استخسار کے طور پر یہ ایک امتحان ہے، سہ ماہی ششماہی جو دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں، کچا جی امتحان جی ہے، جی اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے ان سے انسان جس کے نمبر ہو کم بھی ہوتے ہیں. ہاں جی تو معاملہ اس کا ہے اب مر رب کا عقیدہ توحید ہے، جی اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور علامہ اقبال یہی کہتا ہے کہ چومے گوئے مسلمانم بلرزم کی دان مشکلات لا الہ، جی کہ لا الہ الا اللہ وہ تو ایک قول ہے، جی اور وہ اقرار باللسان، جی تصدیق قلب، جی اور وہ عمل بالارکان ہے، یعنی بالجوارح ہے. جی اب آپ دیکھیں کہ یہ تصدیق اس کا سچا ہے اس کے بارے میں یا نہیں ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے بارے میں یہ اقرار بھی سچا ہے یا نہیں ہے، یا جی اقرار اور تصدیق کے بعد عمل ارکان بالارکان اس کے موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا. جی پھر اسی طریقے سے اس میں یہ خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ کہ بھائی اس کے بعد جو چیزیں آنا شروع ہو رہی ہیں اس کے پاس جی وہ اس کے اوپر وہ مکمل عمل کرنے والا ہے یا نہیں. یہ جو ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تنزیل لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جی اور الا اللہ کے ساتھ اس بات کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات، جی اور پھر من نبیک کے بارے میں یا جی ماذا تقول فی حق هذا الشخص، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے، اور اقرار کے بعد ان کی رسالت ماننے کے بعد. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ میں لے کے آئے ہیں، خواہ وہ حقوق العباد میں لے کے آئے ہیں، جی جی اور دین مکمل طور پر ایک رہنمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اس کے بارے میں فرما دیا. جی اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جی تو دین وہ عقائد سے شروع ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر اخلاقیات کے ادنا درجے پر وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان جی بضع وسبعون شعبۃ اعلیها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا مسئلہ بھی ہے جی اور حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے. تو بنیادی طور پر حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فرمائے ہوئے ہیں. جی تو جو حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں، جیسے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اندر وہ کمی کر دی، یا اللہ نے حقوق العباد میں سے کسی کے حق نہ لینے کی بات کی ہے لیکن وہ اس کا مرتکب ٹھہرتا ہے، جی تو وہ اللہ کے نواہی ہی کا مرتکب ہوا. جی تو اس بنیاد پر یہ معاملہ ہے کہ جیسے کہ وہ حقوق اللہ ہی ہے جو حقوق العباد ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جی دونوں حقوق دونوں ادا میں کرے گا. وہ ذمہ دار ہے، یہ نہیں ہے جی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گرفتار ہو اور حقوق العباد میں وہ بری ہو، یا حقوق اللہ میں وہ بری ہو جائے اور حقوق اللہ میں وہ گرفتار ہو جائے. جی لہٰذا ان دونوں کا مکمل طور پر اس دنیا میں خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا یہاں چاہیے. رکھیں جی. اور یہاں پر ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر لیں. جی ناظرین، بہت سی باتیں تو ہم نے اپنے دونوں فاضل علماء اکرام سے یہ جان لی ہیں کہ قبر کیا ہے اور عذاب قبر کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے. تو میرے خیال میں اب ہم اپنے دونوں فاضل علماء اکرام سے کچھ اس عذاب قبر سے بچنے کے طریقے یا آداب جو ہیں وہ بھی جانیں گے. ہماری شریعت مطہرہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے. تو مولانا آپ فرمائیے کہ کیا طرز زندگی اختیار کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے
جو ہمیں ہماری شریعت مطہرہ رہنمائی فرماتی ہے، تاکہ ہماری یہ پہلی منزل آسان ہو جائے اور ہم اس مشکل سے بچ سکیں، اس عذاب سے بچ سکیں۔ جی، عذاب قبر سے بچنے کے جو اسباب، جی جو چیزیں ہیں جن کو اختیار کیا جائے، جو تدابیر ہیں جن کو اختیار کیا جائے، جی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جی تو ہمیں عذاب قبر سے باقاعدہ دعا بچنے کی کرنی چاہیے کہ اللہ میں بچائے، جی دعا کا بھی اہتمام ہو۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں جو احادیث میں آتی ہیں، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا، جی اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ بے شک۔ جی یہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو عذاب سر کی طرف سے آتا ہے، جی تو قرآن کی تلاوت روک دیتی ہے، خبردار ادھر سے نہیں آنا، یہ مجھے پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا ہے۔ اب وہ تو روک دے گا، ادھر سے عذاب نہیں آ سکے گا تو دائیں طرف سے آنے لگے گا، تو نماز روکے گی، خبردار ادھر سے تم نہیں آ سکتے ہو۔ اس نے گرمی میں، سردی میں مجھے پڑھا، ہیٹر چھوڑ کر ٹھنڈی یخ جو ہے سردی میں گیا، اور گرمی چھوڑ کر جو ہے وہ گیا، اس طرح یہ ساری صورتحال وہ کہے۔ اور جب بائیں طرف سے عذاب آنے لگے گا تو روزہ روکے گا، ادھر سے نہیں آ سکتی، اس لیے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے جی اور وہ بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پاؤں کی طرف سے عذاب آنے لگے گا، صدقات اور خیرات یہ روک دیں گے، تم ادھر سے نہیں۔ تو اب فرمایا کہ یہ شخص جو یہ اعمال کرتا رہا ہے، اس کے اعمال اس کے باڈی گارڈ بن گئے، اللہ اور قیامت تک جب قیامت برپا ہوگی تو اٹھایا جائے گا، اس وقت تک یہ اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس کے اسباب میں سے یہ بھی ہے۔ جی اسی طریقے سے اللہ جس کو توفیق دے دے اور اللہ اس کو یہ موقع عطا فرما دے کہ جو شب جمعہ میں جس کا انتقال ہو جائے، جی عذاب قبر سے محفوظ ہے۔ رمضان المبارک میں انتقال ہو گیا، جی عذاب قبر سے محفوظ ہے۔ جی تو بہرحال آدمی کو ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے اور اعمال بھی کرنے چاہیے۔ جی دوسرے کسی کو راحت پہنچا دی، کسی کو خوشی پہنچا دی، خوش کر دیا، جی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس انسان کو عذاب قبر سے بچائیں گی، اور یہ اس کے لیے اس دن یوں کہہ دو اس کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے ہوں گی، جی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اس کی حفاظت ہو رہی ہوگی، اور اس عذاب سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے۔ جی ناظرین، وہ اعمال صالحہ جن کا تذکرہ ابھی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے فرمایا ہے، اور ایک یعنی اختصار سے کام لیا مولانا نے، اور صرف اس کی طرف اشارات آپ نے فرمائے ہیں کہ یہ اعمال ہیں کہ جو ہمیں عذاب قبر سے انشاءاللہ بچانے والے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی زندگی کو مزین کریں ان اعمال کے ساتھ۔ لیکن اگر غفلت میں پڑے رہیں اور ان اعمال کی طرف توجہ نہ دیں اور محض یہ سوچیں کہ جناب ہم شاید اسی طرح سے بچ جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھائیں اس کے لیے۔ اعمال کریں گے پھر ساتھ دعائیں مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے اعمال بھی قبول فرمائے گا، ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا، اور ہماری یہ پہلی منزل بھی آسان فرما دے گا۔ تو میں اس حوالے سے مزید کچھ چاہوں گا رہنمائی حضرت مولانا ڈاکٹر کرام الحق الازہری صاحب سے، کہ آپ اس پہ اپنی طرف سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ مولانا نے کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو چونکہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور ہماری بہت ہی اہم منزل ہے کہ اس منزل میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو ساری منازل ہماری انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی اور کامیابیاں ہوں گی۔ اگر یہ پہلی منزل ہی خدا نخواستہ کھوٹی ہو گئی، اس میں کوئی کمی رہ گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو اس میں مشکلات پیش آتی جائیں گی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا آپ تفصیل سے رہنمائی فرمائیے، ناظرین کی ہماری بھی، کہ کیا طرز زندگی اختیار کیا جائے، کیا اعمال دنیا کے اندر کیا جائیں، کس طرح سے اپنے آپ کو سنوارا جائے، بنایا جائے، جس کی بنیاد پر پھر ہم اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمیں اس پہلی منزل میں کامیاب فرما دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد تو کوئی قول کرنا اتنا زیادہ مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن علی کل حال میں جی اس میں ایک قاعدہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی ہمارے عقائد سے بحث کرنے والے بہت اچھی کتابیں ہیں، بڑی بڑی، جی اور اچھے علماء ہیں جنہوں نے عقائد سے بحث کی ہیں، اور ان میں سے امام نصفی ان عقائد سے بحث کرنے والے ایک عظیم انسان گزرے ہیں۔ جی شرح عقائد ان کی ایک اچھی کتاب ہے۔ ان سے جب یہی سوال کیا گیا جو آپ نے مجھ سے کیا، تو میں ان کا جواب ہی نقل کر دیتا ہوں۔ جی امید ہے کہ
وہ میرے ناظرین، میرے سامعین وہ بات سمجھ جائیں گے جی ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ انشاءاللہ. عذاب قبر سے بچانے والی چیز کیا ہے. جی تو انہوں نے ایک مختصر سی بات کی کہ فرمان بردار ان مسلمان کو کبھی عذاب قبر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ. تو جہاں اطیع اللہ کی بات ہے و اطیع الرسول کی بات ہے، جی تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کریں، جی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کریں، جی اور جن چیزوں سے رسول اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جی جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جی تو ایک طرف اوامر، دوسری طرف سے مناہی، جی اور ایک طرف اچھائیاں ہیں، ایک طرف برائیاں ہیں. برا جی جی عمومی طور پر ہر مسلمان اپنے نفس کو اطاعت الہی کا عادی بنا دے، جی اور ہمیشہ کے لیے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے منہیات نامرضیات کا مکمل طور پر وہ ایسا بنا دے کہ اس کے روح کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے جی. تاکہ اس کی طرف وہ جائے نہ. تو اپنا سافٹ ویئر ایسا بنا دے کہ وہ نیکی اس کو ہمیشہ کے لیے راستہ ہے، جی اور جب کہیں برائی کی بات ہو، نواحی کی بات ہو، تو اس کی طرف اس کی سوچ بھی نہ جائے، قدم بھی نہ جائے، آنکھ بھی نہ جائے، زبان بھی نہ جائے، کان بھی اس وقت کترائے اور بند ہو جائے، اور اس انسان کے وہ احساسات ہی بالکل مکمل طور تبدیل ہو جائے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا گیا کہ بھئی یہ جب یہ کافر اور ظالم بیٹھے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی مجلس ہو کہ جس کے اندر برائی شروع ہونے لگ جائے، تو پھر اس مجلس کو آپ چینج کر لیں، آپ اٹھ کے اس سے چلے جائیں. جی تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو ایک مطیع اور فرمان بردار بنا دیں گے اور اللہ والا بنا دیں گے، جی اور وہ طرز زندگی اختیار کر لیں گے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز میں ہمیں اس کا طریقہ بتایا ہے، جی خواہ اس کا تعلق عقیدہ سے ہو، تو عقیدہ ہمارا مکمل طور پر، چونکہ وہ بنیاد اور اساس ہے، جی وہ تو فاؤنڈیشن سٹون ہے، جی وہ اگر مضبوط ہو جائے، اس کے بعد ہم اعمال کی اچھے اعمال کی بلڈنگ، اس کے اوپر صحیح طریقے سے ہم اس کے اوپر وہ اعمال کی بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں. جی لیکن اگر اس بنیادی پتھر اور بنیادی اینٹ کے اندر کوئی تھوڑی سی کجی یا کوئی خرابی اور کمزوری ہے، تو اس کے بعد پھر اعمال کے لحاظ سے بھی ہم اس عقیدے کے کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف جانے کے بجائے ہم اللہ کے مخلوق کی طرف جا سکتے ہیں. جی. وہ امید جو ہم اللہ تعالیٰ سے رکھ سکتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، کہیں ہم وہ غیر اللہ سے، اللہ کے مخلوق سے رکھنا وہ شروع نہ کر دیں اور اس میں ہم ابتدا نہ کر دیں. جو ہمارے اعمال ہیں، یعنی فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور ان کے لیے مکملات ہیں، جی تو عقیدے کو بنیاد بنا دیں. اس کے بعد عقیدے کے اوپر ان الذین آمنوا، جی پھر اس کے بعد وعامل الصالحات، تو عامل الصالحات ہم وہ کر لیں. جی. تو جو فرائض ہیں ان فرائض کے تو ہم جو تعداد ہیں مکمل طور پر کوالٹی کے لحاظ سے مکمل کر دیں. جی اگر اس کی کوانٹٹی میں یا کوالٹی میں ہلکی سی کمی آ جائے تو اس کے لیے مکمل، میں لفظ مکمل کا کہہ رہا ہوں، جی تو مکملات میں سے جو سنن ہے جی. یا جو ہمارے نوافل ہیں، وہ خواہ نماز جسمانی عبادت میں ہو، جی خواہ وہ مالی عبادت میں ہو، جی. خواہ وہ جسمانی یا مالی عبادت کے مرکب میں ہو، جی. خواہ وہ حقوق اللہ میں ہو، خواہ وہ حقوق العباد میں ہو، جی. تو ہم ان کمزوریوں کو جو بنیادی عبادات میں ہے، جو بنیادی اعمال میں ہیں، ان کو نوافل، جسے نفل کا لفظ زائد چیز ہے، جی. اس سے ہم مکمل کر دیں. میں مکمل کہہ رہا ہوں یہاں جی. پر، تو وہ مکمل ہو جائیں گے ان مکملات کے سبحان ساتھ. اللہ، سبحان تو اگر کوئی اپنی طرز زندگی اس طرح سے بنا لے گا تو وہ پاک اور صاف ہو کے جی جی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی جی اور بندوں کے حقوق سے بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق جی. کے حقوق سے بھی، جی. اس لیے کہ صرف انسان بندے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس پورے کائنات تو کا پھر اس انشاءاللہ اشرف المخلوقات جی. کے اوپر حقوق ہیں، تو ان سے بالکل وہ صاف ستھرا اور ایک نظیف انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا. جی. تو مکمل طور پر اس کی پہلی منزل آسان بھی ہوگی اور انشاءاللہ، کامیاب بھی ہوگی، اور انشاءاللہ. آخری منزل بھی اس کی کامیاب انشاءاللہ. ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، یہی ہمارے رب کائنات کا حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ. جی. وہ آپ نے جو مکمل کا لفظ استعمال کیا، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. جب پورے داخل ہو جائیں گے ناظرین اور اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ منزل آسان ہوگی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، حضرت مولانا قاضی شبیر احمد صاحب
اور حضرت مولانا ڈاکٹر اکرام الحق الازہری صاحب کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پہلی منزل قبر کو ہمارے لیے آسان کر دے، روشن کر دے، منور کر دے، کشادہ کر دے، تاکہ ہماری آخری منازل بھی اللہ کے حکم سے اسی طرح سے مکمل ہوں اور ہم جنت الفردوس کے اللہ کے حقدار ٹھہر سکیں۔ میاں اسلام اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔